السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا سلام پاکستانیوں۔ اچھا جی، ابھی ہم جا رہے ہیں جی اسکول، اور صبح صبح کا ٹائم ہے۔ ابھی ہم ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو سب نظر آ رہے ہیں، لوگ سب اس وقت ڈیوٹی پر جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہاں لگ رہا ہوگا کہ جی بہت تیز گاڑی چل رہی ہے اور سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے، تو جناب ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ گاڑی بالکل آرام سے چل رہی ہے، اور ہم لوگ آرام سے اپنے وقت کے مطابق جا رہے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں جانے میں۔ اور اب ہم کچھ ہی دیر میں کریں گے اپنے بچوں کو ڈراپ۔ تو اچھا، ہر بچہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ جی آج ہم چھٹی کریں؟ ہر بچے کا دل کرتا ہے کہ جی ہم ڈیلی چھٹی کریں اور ایک دن جایا کریں۔ اگر کسی کو پتہ چلے اس بات کا تو پلیز مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ یہ بچے ایسے کیوں کرتے ہیں۔ یہ جی ہم نے بچوں کو ڈراپ کر کے اب ہم آ گئے ہیں جی اپنے اسکول۔ ہم نے بھی ادھر اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے، اور پھر ہم اپنی پوری ڈیوٹی ایمانداری سے سر انجام دیں گے۔ ابھی جی ہم اپنی گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، تو گاڑی کھڑی ہو گئی۔ اب ہم اپنی منزل کی طرف رواں ہے کہ ڈیوٹی سٹارٹ کی جائے۔ صبح صبح کا ٹائم بہت مزے کا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے بہت۔ آج تو موسم ویسے بھی بہت پیارا تھا، تو اسمبلی کے ٹائم بہت مزہ آیا۔ اچھا جی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو دیکھیں ہم اپنے دن بھر کی ڈیوٹی کر کے اور واپس گھر بھی آ رہے ہیں۔ موبائل الاؤ نہیں ہوتا ہمارے اسکول میں، تو اس وجہ سے زیادہ ویڈیو اسکول کے اندر نہیں بنا سکتی، کیونکہ الاؤ ہوتا تو میں بھی کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ویڈیو اسکول کے اندر بھی بن جاتی۔ اس لیے اب ہم اپنے واپسی کے سفر پہ آ کے تو گھر آ کے اپنے بچوں کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ اچھا، آپ سے یہ کہنا تھا کہ آج کل کے جو ٹیچرز ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں جو ٹیچر ہوتے تھے وہ بہت محنت کیا کرتے تھے، ہم بھی بہت محنت سے اور ان کی بات سنتے بھی تھے، بہت اپنی محنت کرتے تھے، اور پڑھائی کا ایک الگ سے ہی چارم ہوتا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی اہم شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ عام زندگی میں ایک استاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ اگر ٹیچر آپ کے ساتھ محنت کرے گا تو بچہ بھی اسی قدر آپ کے ساتھ آپ کے ہر کام میں انوالو رہے گا۔ جب آپ اپنے ٹیچر کی بات غور سے سنیں گے تو آئندہ وقتوں میں آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر یہ ضرور کام آئے گی کہ ہمارے فلاں ٹیچر نے فلاں وقت میں فلاں بات کہی تھی۔ ٹیچر چاہے کلاس روم کے اندر ہو یا کلاس روم کے باہر، ٹیچر کا کردار ہر سٹیج پر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ کلاس میں مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ٹیچر کو جس طرح سے کلاس کنٹرول کرنی ہوتی ہے، بچوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس طرح باہر بچوں کے ساتھ الگ طریقے سے ان کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ٹیچرز کی بہت ہی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے روحانی والدین ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمارے وقتوں میں ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ اب جب سے کرونا سٹارٹ ہوا ہے تب سے اب تک بہت ہی حالات چینج ہو گئے ہیں، بہت سارے واقعات چینج ہو گئے ہیں، کچھ ٹیچرز چینج ہو گئے ہیں، کچھ بچے چینج ہو گئے ہیں، لیکن ان میں زیادہ جو اتار چڑھاؤ آیا ہے وہ زیادہ بچوں کا آیا ہے۔ تو میں خود بھی ایک استاد ہوں، اور میں نے یہ چیزیں کافی محسوس کی ہیں کہ کیا چینجنگ آئی ہیں بچوں کے اندر۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو تھوڑا سا تربیت والی سائڈ پر لے کے جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں مل کر بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ اس لیے ٹیچنگ جو ہے وہ ایک
پیشہ نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک مقدس ذمہ داری ہے جو بچوں کو ان کے ہر ایک بچے کا مائنڈ پڑھ کر ہر ایک بچے کو الگ الگ طریقے سے سمجھاتا ہے اور اس کو سمجھا کر پھر اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ کل کو آپ کا نام روشن کریں۔ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ بچوں کو ان کے مستقبل کے لیے بہت اچھے طریقے سے تیار کرتا ہے، ان کی شمع کو ایسے روشن کرتا ہے کہ جیسے پہلے وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور بعد میں جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو ان میں بہت ساری مختلف قسم کی چینجز آ جاتی ہیں۔ ایک ٹیچر کا کردار صرف کتابوں تک نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایمانداری، محنت، صبر اور رزق حلال ان ساری باتوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان ساروں کی طرف سب کو فائدہ بتاتے ہیں کہ کس کے کیا فائدے ہیں۔ تو اس طرح ایک اچھا استاد جو ہے وہ بچوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے۔ تو یہ جی بہت ساری باتیں جو کہ ایک استاد کی اور ایک اسٹوڈنٹ کی ہیں۔ تو ہم جاتے ہیں جی جب ہم اسکول تو ہم اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور ہر قسم کی تعلیم سے بچوں کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ بچوں کو ہر قسم کی چیز کا آئیڈیا ہو۔ اور ایک اچھے استاد کی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو بہتر سے بہتر تربیت فراہم کرے۔ آج تو جی ہو گئی ہیں کافی باتیں اور آج کافی اسکول میں ہلا گلا بھی کروایا اور اس کے علاوہ بچے بہت خوش ہوئے اسکول میں۔ تو ہم لوگوں نے اپنے کھانے کی طرف توجہ کی تاکہ بچوں کے لیے کھانا وغیرہ بنایا جائے اور ہر ایک ٹیچر کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم معاوضہ دیا جاتا ہے ان اساتذہ کو، کیونکہ ٹیچر جو ہیں وہ بچوں کے اندر کی قابلیت کو نکھارتے ہیں۔ ہر بچے کی اپنی اپنی ایک خاص قابلیت ہوتی ہے اور ان کی ایک خاص الگ سے پہچان ہوتی ہے۔ تو جب ایک ٹیچر ایک بچے کی ذمہ داری لیتا ہے تو وہ لازمی دیکھتا ہے کہ اس بچے کے اندر کون سی قابلیت ہے اور کیا یہ بچہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اب یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی کم معاوضہ رکھا گیا ہے، تو کم معاوضے میں بھی اپنی ذمہ داری بہت ہی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ میں ایک خود اسکول ٹیچر ہونے کے ناطے کم معاوضہ لیتی ہوں، بلکہ ہوتا ہی کم معاوضہ ہے، لینا کیا ہے، ہوتا ہی کم معاوضہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو اسکول ٹیچرز ہیں تو مجھے وہ بتائیں کہ کیا ہر جگہ پر ہی ایسا ہے یا صرف اور صرف ادھر ہی ایسا ہے کہ کم معاوضہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت محنت کرتا ہے۔ جب تک ٹیچر اچھے طریقے سے بچوں کے ساتھ محنت نہیں کرے گا، بچے جو ہیں وہ ایسے شارپ نہیں ہوتے اور بچے جو ہیں ان کا نکھار سامنے نہیں آتا۔ تو جو کائنڈلی اسکول ٹیچرز ہیں وہ مجھے بتا دیں کہ آپ لوگوں اپنے اسکول میں کیسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ لوگ جو اپنے معاوضہ ملتا ہے اس سے اپنا گھر کس طرح مینیج کرتے ہیں، اپنا گھر کا سرکٹ کس طرح چلاتے ہیں۔ تو یہ تھی جی میری کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔